الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اونچی آواز میں صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 26 صفر المظفر سنہ 1443 ہجری بمطابق 23 ستمبر 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد گلاب اسلام بستی بابا صفرا مین بازار ملتان سے بات کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ کل گزرنے والا جو دن گزرا ہے وہ تھا 25 صفر المظفر کا، اور 25 صفر جو ہے ایک عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم مفسر، عظیم سائنسدان اور علم نجوم کے ماہر، کم و بیش 55 علوم کے ماہر اور تحقیقات بڑھتے بڑھتے 120 علوم تک تحقیقات پہنچ چکی ہیں، اس کے ماہر امام احمد رضا محدث بریلی کا عرس مبارکہ گزرا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام احمد رضا جن کا نام تاریخی المختار ہے اور آپ کے دادا جان نے احمد رضا رکھا ہے، آگے چل کر کے آپ نے عبد المصطفیٰ کا اضافہ کر کے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ بھی رکھا ہے۔ 1272 ہجری میں آپ اس کائنات فانی میں جلوہ گری فرمائی ہے۔ عیسوی اعتبار سے 1856 ہے اور انتقال آپ کا ہوا ہے 1340 ہجری میں، اور عیسوی اعتبار سے 1921 کے اندر آپ نے رحلت فرمائی ہے۔ آپ کی جب ولادت ہوتی ہے اتر پردیش، یہ صوبہ ہندوستان کا ہے، اس کا علاقہ بریلی ہے، محلہ جسولی ہے۔ 10 شوال المکرم کو آپ دنیا کائنات میں جلوہ گری فرماتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں سارا اللہ کا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں تو ہمارے بچے الفابیٹ سیکھتے ہیں، 4 سال کی عمر میں تو بچے ہم داخل کرواتے، خیر پہلے بھی آج کل داخل کروانے شروع کر دیے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے جناب والا میلاد النبی کے بہت بڑے جلسے میں خطاب فرمایا ہے۔ 13 سال 10 ماہ 4 دنوں کی عمر میں مروجہ درس نظامی کے علوم جو اس وقت پڑھائے جاتے تھے، آپ نے اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین تھے، رئیس المتکلمین جن کا لقب ہے،
اور ان سے اور دیگر اساتذہ سے 13 سال 10 ماہ کی 4 دن کی عمر جب ہوئی، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی، تو مکمل علوم مروجہ حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی ہے۔ اچھا، آپ خود فرماتے ہیں کہ اسی دن ہمارے اوپر نماز فرض ہوئی ہے، یعنی بالغ اسی دن ہوئے ہیں جس دن آپ مکمل عالم بن گئے ہیں۔ اور ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ اسی دن ادھر دستار بندی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، آپ دارالافتاء میں گئے جہاں استفتاء آیا کرتے تھے، سوال آیا کرتے تھے۔ ایک سوال سامنے رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو پڑھا، اس کا جواب لکھنا شروع کیا۔ جو لوگ لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک لائن لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور لفظ ادھر کا ادھر ہو جائے تو اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے دوبارہ لکھنا پڑتا ہے، پھر لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر تیسری بار بھی لکھنا پڑتا ہے۔ تو جو لکھنے کے لکھاری ہوتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ جب خط کا دور تھا تو لوگ پڑھے لکھے ہو کر بھی خود خط نہیں لکھا کرتے تھے، بھائی آپ خط لکھ دیں، آپ لکھ دیں، آپ لکھ دیں، چلو یہ خط کی بات تو پرانی ہو گئی۔ آج بھی اگر آپ کچہری کورٹ میں جائیں، پاسپورٹ کے دفتر میں جائیں، یا کسی محکمے میں آپ نے درخواست لکھنی ہو تو آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو کر بھی درخواست نہیں لکھتے۔ باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں آپ لکھ دو، وہ 500 روپیہ لے لیں یا 300 لے لیں یا 200 لے لیں یا نہ لیں، درخواست ان سے لکھواتے ہیں۔ تو لکھنا ایک فن ہے، لکھنا ایک فن ہے۔ تو اس فن کے اندر بھی 13 سال 10 ماہ 4 دنوں کی عمر میں کتنی مہارت ہے۔ سوال ایک آتا ہے کہ آپ بتائیے، ایک عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اور بچہ اس نے اپنے سینے سے لگایا، اس عورت کے پستان سے دودھ نکلا، بچے کے ناک میں چلا گیا، تو یہ رضائی ماں اس کی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ 13 سال کے مفتی نے فتویٰ دیا کیونکہ پیٹ میں 2.5 سال سے پہلے دودھ اتر جائے تو یہ ناک کے ذریعے بھی اتر گیا، تو 2.5 سال کے اندر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا یا اس کے پیٹ میں اتر گیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی۔ پھر دلائل کے انبار لگائے۔ والد محترم وہاں سے پلٹ کر کے تقریب میں سے جب دارالافتاء میں آئے، دیکھا لکھائی تو میرے بیٹے کی ہے، اتنا حسین جواب لکھا ہے، اتنا خوبصورت جواب لکھا ہے۔ کہا بیٹے یہ دستار بندی تو عالم بننے کی ہم کر رہے ہیں، لیکن اپنی افتاء کی ذمہ داریاں دارالافتاء میں مفتی بھی آج کے بعد آپ ہی اس دارالافتاء کے مفتی ہیں، آئندہ فتویٰ آپ ہی دیا کریں گے۔ اونچی بول سکتے ہیں بھائی جان؟ بڑی مہربانی۔ اب یہ دارالافتاء میں 13 سال 10 ماہ 4 دنوں کی عمر میں بیٹھنے والا مفتی، جس کو سیدنا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جو علم تھا عمومی طور پر بدگمانیوں کا شکار کیا لوگوں نے ان کے بارے میں، اور ان سے حسد کی وجہ سے بے شمار ان کی ذات پر اعتراضات کیے۔ ان کو حدیث کا پتہ نہیں ہے، ان کو بس شعر و شاعری سے شغف ہے، ان کو کیا پتہ نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا تعارف آپ کو کروا رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ امام احمد رضا حدیث کے میدان میں آج موضوع یہی ہے کہ امام احمد رضا کی حدیث میں مہارت کتنی ہے۔ حدیث میں قرآن کے بعد جو اہم ترین کتاب ہے وہ حدیث کی کتاب ہے، وہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ حدیث چاہے بخاری میں ہو، چاہے مسلم میں ہو، چاہے جامع ترمذی میں ہو، چاہے سنن نسائی میں ہو، چاہے ابن ماجہ میں ہو، چاہے ابو داود میں ہو، چاہے مسند امام اعظم میں ہو، مسند امام شافعی میں ہو، مسند امام احمد بن حنبل میں ہو، موطا امام مالک میں ہو، موطا امام محمد میں ہو، دارمی میں ہو، الغرض حدیث ہے، جہاں بھی ہو اس کی کیٹیگری ہیں۔ پھر وہ محدثین نے ایک راہ کا تعین کیا ہے، اس پر کلام کرنے کے اصول مرتب کیے ہیں کہ حدیث ضعیف کب ہوتی ہے، حدیث قوی کب ہوتی ہے، حدیث حسن کب ہوتی ہے، خبر واحد کب ہوتی ہے، متواتر کب ہوتی ہے۔ تو آگے اس کی اقسام ہیں
کہ جناب اس کو جاننے والا حجت کب بنتا ہے، اس کو جاننے والا مسند کب بنتا ہے، اس کو جاننے والا حاکم کب بنتا ہے، اس کو جاننے والا حافظ الحدیث کب بنتا ہے، اس کو جاننے والا شیخ الحدیث کب بنتا ہے، اور اس کو جاننے والا امیر المؤمنین فی الحدیث کب بنتا ہے۔ آواز اونچی سننے کا زیادہ شوق رکھتا ہوں، بڑی مہربانی۔ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں میڈیا کا آلہ آ گیا، تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ لیکن آپ سماعت کریں گے تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، حدیث کے اندر امام احمد رضا کی مہارت کتنی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں ہے، جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اچھا، حدیث حضور کے ارشاد کو بھی کہتے ہیں، پھر اس کی اقسام میں قولی، فعلی، تقریری، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اتنی باتوں میں نہیں الجھانا چاہتا، آپ کو سمپل انداز میں بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حدیث کے اندر امام احمد رضا کی مہارت کتنی ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا، عالیجا آپ یہ بتائیے، آپ کے مطالعہ میں درس و تدریس کے دوران کتنی حدیثیں رہتی ہیں؟ میرا دل کرتا ہے میں آرام سے یہ جملہ پڑھ کر آپ کی آواز اونچی سننے کی تمنا دل میں پیدا کر چکا ہوں، اور تمنا میری اللہ کرے پوری ہو جائے۔ آپ سے پوچھا پڑھنے پڑھانے میں حدیث کی کتنی کتابیں آپ کے مطالعے میں رہتی ہیں؟ فرمایا 50 کتابوں سے زائد میرے مطالعے میں رہتی ہیں۔ 50 کتابوں سے کیا مراد ہے؟ 50 کتابوں سے کیا مراد ہے؟ 50 جلدیں نہیں، 50 جلدیں نہیں۔ پھر آپ نے گنوانی شروع کی ہے، بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، ابو داود۔ اب آپ بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، میرے امام نے گنواتے گنواتے احادیث کے انبار لگا دیے، کا مسند امام اعظم، کتاب الاثار، موطا امام محمد، موطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند امام محمد، سنن دارمی۔ پھر آپ آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، پھر آپ نے فرمایا خصائص الکبریٰ۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے 31 نام زبانی اسی وقت سنا دیے۔ فرمایا اس طرح 50 سے زائد کتابیں میرے مطالعے میں رہتی ہیں۔ اب 50 سے زائد سے مراد ہے 55 بھی ہو سکتی ہیں، 60 بھی ہو سکتی ہیں، 70 بھی ہو سکتی ہیں، 80 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اتنی کتابیں صرف پڑھنے پڑھانے میں جس امام کے مطالعے میں رہیں اسے امام احمد رضا خان محدث بریلی کہتے ہیں۔ ہم نے تو قرآن بھی صحیح معنی میں پڑھنا نہیں سیکھا، اور تحقیقات کے مطابق، حاجی صاحب، تحقیقات کے مطابق ان 50 کتابوں کو اگر دیکھا گیا، سمجھا گیا، تو لکھنے والوں نے لکھا ہے، آن دا ریکارڈ ہے، کہا صرف حدیث کی 22 کتابیں، حدیث کی صرف 22 کتابیں، ان کے صفحات جب گنے گئے، یہ اردو کی نہیں جناب، اور بڑی بڑی جلدوں والی جو کتابیں ہوتی بغیر اعراب کے، بغیر زبر زیر پیش کے جو ہوتی ہیں، شد مد کے بغیر جو ہوتی ہیں، وہ کتابیں 22 حدیث کی جب گنی گئی تو ان کے اندر جو صفحات نکلے اور حدیثیں نکلی ہیں، آپ سنیں گے تو عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ حدیث امام احمد رضا محدث بریلی کی نگاہ میں ہے۔ 22 کتابوں کی جلدیں جب بنائی گئیں، 49 جلدیں بنی، 49 والیوم، 49 جلدیں بنی ہیں۔ 49 جلدوں کے جب صفحے نوٹ کیے گئے تو 29,903 صفحات بنتے ہیں۔ پھر اس کے اندر حدیثوں کی کیلکولیشن کی گئی، یہ میں نے بھی کیلکولیٹر لے کے تھوڑی مغزماری کی ہے، تو ان کی جب حدیثوں کی کیلکولیشن کی گئی ان 22 حدیث کی کتابوں کی، تو اس کے اندر جو حدیث بیان ہوئی ہیں وہ 1,34,811 حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ اب یہ تو عالم ہے حدیث کی 22 کتابوں کا، پھر 50 سے زائد کتابوں کا کیا عالم ہوگا۔ اب ایک محقق انڈیا کے اندر ہوئے ہیں، ان کا تعلق بھی بریلی سے تھا، 1955 کے اندر انہوں نے ان کی ولادت ہوئی ہے، 1977 تک انہوں نے علم پڑھا ہے،
1977 کے بعد انہوں نے علم پڑھانا شروع کیا ہے۔ اس سے کسی نے سوال کیا، نام ہے ان کا حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث و تفسیر محمد حنیف خان رضوی رحمت مدذل العالی۔ اس سے کسی نے کہا کہ آپ کو امام احمد رضا کا کیا، آپ کے پاس امام احمد رضا کو حدیث کا علم ہے؟ انہوں نے اس بات کو ذہن میں بٹھا کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ انہوں نے امام احمد رضا کی احادیث کا 350 کتابوں سے، امام احمد رضا کی 350 کتابوں سے جو انہیں مل سکی ہیں 8 سال کے عرصے میں، ویسے تو آپ کی 1000 سے زائد کتابیں ہیں نا، اور 350 کتابیں جو ان کو مل سکی امام احمد رضا خان کی، اس میں تحقیقات انہوں نے کی ہیں تو ان کو 10,000 حدیثیں ملی ہیں۔ بھائی جان اونچی آواز آئے۔ دیکھو یہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا، میرا نعرہ تو نہ لگائیں آپ، لیکن سبحان اللہ کہہ کے اس امام کو خراج تو پیش کریں نا، کہ جن کے قلم سے نکلی ہوئی 10,000 احادیث کو انہوں نے جب جمع کیا تو اس کا نام رکھا جامع الاحادیث۔ 6-7 جلدوں پر صرف امام احمد رضا کی جو حدیثیں بیان کی ہیں انہی کو لکھا ہے۔ اگر آپ بخاری اور مسلم کو لیں تو اس سے زیادہ حدیث نہیں ہے۔ اگر مقررات کو نکال دیا جائے جو حدیثیں بار بار آتی ہیں تو پھر میرے امام کی احادیث ان سے بھی زیادہ بنتی، سیاہ ستہ سے بھی زیادہ بنتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے انہی کتابوں میں سے فتاوی رضویہ شریف کو لیا جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کم و بیش فتاوی رضویہ جو عرف عام میں لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے، حضرت یہ بتائیے، یہ بتائیے، ہم سے تو لوگ نماز کے بارے میں پوچھیں گے نا، روزے کے بارے میں پوچھیں گے، مصافحہ کرنے کے بارے میں پوچھیں گے، عام روٹین کے مسائل عوام پوچھتی ہے نا۔ تو امام احمد رضا سے سوالات کرنے والے عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، علماء بھی ہیں، محققین بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، وقلاء بھی ہیں، جج بھی ہیں، بڑے بڑے مصنفین ہیں، بڑے بڑے محققین ہیں، بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے آپ سے سوال کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 6,847 سوالات آپ سے کیے گئے اور آپ نے جو جواب لکھا، کمال کا جواب لکھا۔ اس جوابات کے اندر 30 جلدیں جدید، 12 جلدیں قدیم بنتی ہیں جو ان کے فتاوی کی ہیں۔ اردو زبان کے اندر جس فتاوے کو اتنی ضخامت حاصل ہے، فتاوی رضویہ کے علاوہ کوئی اور فتاوی نہیں ہے جناب۔ بات کر رہا ہوں بہرحال علم حدیث کی، تو آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو احادیث کا بیان کیا ہے وہ 3,446 احادیث بنتی ہیں جس کو آپ نے بیان کیا۔ تو بات یہاں سے کر رہا تھا امام احمد رضا اور حدیث کے اندر آپ کو مہارت کتنی ہے۔ امام احمد رضا نے جو جامع الاحادیث میں اس محقق نے 10,000 حدیثیں بیان کی، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ 10,000 حدیثیں انہوں نے لی کہاں سے ہیں۔ پھر میں تخریج میں لگ گیا، اس کے اصل ماخذ کی طرف بڑھا کہ وہ اصل چیزیں کہاں سے لی ہیں امام احمد رضا نے 10,000 حدیثیں۔ تو فرمانے لگے تحقیقات میں لگا تو حدیث کی 400 کتابوں میں مجھے 10,000 حدیثیں ملی ہیں۔ تو 50 سے زائد کہا تھا میرے علم مطالعے میں رہتی ہیں، اور جرنلی مطالعے کے اندر حدیث کی 400 سے زائد کتابیں جس امام کے مطالعے میں رہتی ہیں انہیں امام احمد رضا محدث بریلی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا انہیں اعلیٰ حضرت کہتی ہے، عظیم البرکت کہتی ہے، عظیم المرتبت کہتی ہے۔ اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلی کہتی ہے۔ اس ہستی کا آج عرس پاک گزرا، کل 25 صفر المظفر سنہ 1444 ہجری کا عرس گزرا، اور آپ کا جناب والا 104 سال ہو گئے دنیا سے آپ کو رحلت فرمائے ہوئے۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں حدیث کے حوالے سے۔ تو بات کرتے کرتے میں بہت آگے نکل گیا۔ آپ کیونکہ ایک ہی موضوع پر رہ کر میرا کلام کرنے کا موڈ بھی ہوتا ہے اور میری عادت بھی ہوتی ہے، یہ بیان جا کر کے میں خود بھی سنتا ہوں، یوٹیوب پہ بھی ڈال دیتا ہوں، QR اسلامک میڈیا کے نام سے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ میرے بے شمار بیانات اس میں رکھے ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ ہمارے نمازیوں کو تو بالخصوص چاہیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ معلومات بعد میں بھی آپ کے کام آئے۔ اور میرے لیے تو ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے جناب، میں تو جو بیان کرتا ہوں میرا
تو ریکارڈ ہو جاتا ہے اور یہ میری جناب والا معلومات میں بھی آ جاتا ہے اور جمع بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال دنیا بھی فائدہ اٹھاتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ سنتے ہیں پھر اس کے تاثرات بھی دے دیتے ہیں کہ حضرت ہم نے آپ کو فلاں جگہ پہ سنا ہے۔ بہرحال امیر حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث کے اندر آپ کی مہارت، اللہ اکبر۔ ایک شخص ہیں، بہت بڑے جید عالم ہیں، ان کا نام ہے محدث سورتی، ان کو کہا جاتا ہے وسیع احمد محدث سورتی، اور یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی 40 سال حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے گزاری ہے۔ 40 سال حدیثیں پڑھائی ہیں، اور امام محمد بن اسماعیل کی صحیح بخاری اس محدث کو زبانی یاد ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ اکثر و بیشتر امام احمد رضا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو محدث سورتی نے کیا کہا؟ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل یہ جملہ ہے جو محدث سورتی نے کہا، اور اعلیٰ حضرت کے سیرت نگاروں نے لکھا۔ کہنے لگے میں اس امام کا ذکر کیوں نہ کروں، ان کا تذکرہ کیوں نہ کروں، ہم خاندانی طور پر مسلمان ہیں، ہم خاندانی طور پر مسلمان ہیں، پوری بخاری میرے سینے کے اندر ہے، اور 40 سال حدیث کے پڑھاتے ہوئے گزر گئے مجھے، لیکن جو ایمان کی حلاوت امام احمد رضا کے پاس بیٹھنے سے آئی ہے پہلے نہیں آئی۔ اس محدث کی بات کر رہا ہوں، اس محدث کا ذکر کر رہا ہوں، اور انہی سے پوچھا گیا کہ حدیث کے اندر امام احمد رضا کا مقام کیا ہے؟ حدیث کے اندر امام احمد رضا کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے حدیث کے اندر؟ اسی محدث سورتی نے، وسیع احمد محدث سورتی نے کہا، محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا، میرے نزدیک میری تحقیقات کے مطابق اس وقت میں امام احمد رضا امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ امام بخاری اپنے دور کے اندر امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ بیان کے شروع میں نے بتایا ہے کہ جناب والا حدیث کو جاننے والوں کے طبقات ہوتے ہیں، اس میں سب سے فائق، سب سے اوپر جو طبقہ ہوتا ہے وہ امیر المؤمنین فی الحدیث کا ہوتا ہے۔ تو امام احمد رضا محدث بریلی امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں جناب، سبحان اللہ۔ یہ امام احمد رضا کسی مسجد کے عام مولوی کا نام ہے، امام احمد رضا کسی عام مسجد کے خطیب کا نام ہے، امام احمد رضا صرف کسی شاعر کا نام ہے، اور نہیں بھائی جان، 120 علوم کے شہنشاہ کا نام امام احمد رضا ہے، سبحان اللہ الکریم۔ تو بات کر رہا تھا امیر المومنین فی الحدیث اپنے دور کے اندر حدیث کے اندر مہارت رکھنے والوں میں سب سے فائق یہ ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی جن کا انتقال 911 ہجری میں ہوا ہے، آپ نے فرمایا صرف علم حدیث میں مہارت کے لیے 100 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم حدیث کے اندر مہارت کے لیے 100 علوم کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے امام امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی خدمات حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور رکھ رہا ہوں۔ اگلی بات سماعت کیجئے گا، میرے امام کی بارگاہ میں ایک سوال آیا۔ اب سوال یہ آیا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا کیا حکم ہے؟ سجدہ تعظیمی کا کیا حکم ہے؟ پہلی شریعتوں میں تو سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی ملائکہ نے سجدہ عبادت نہیں کیا، سجدہ تعظیمی کیا ہے۔ آپ بتائیے ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کا کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ صرف اتنا میرے امام فرما دیتے کہ سجدہ تعظیمی غیر خدا کو کرنا کفر ہے، اور غیر خدا کو تعظیم کی وجہ سے سجدہ کرنا جناب والا حرام ہے، تعظیم کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے کفر ہے۔ تو اتنے بڑے امیر المومنین فی الحدیث کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات لوگ مان لیتے، لیکن آپ نے قلم چلایا، قرآن کی آیات کو لکھا، دلائل کثیرہ کو لکھا، اور اس مسئلے کی وضاحت میں آپ نے 40 حدیثیں لکھی ہیں، 4 نہیں 40 حدیثیں لکھی ہیں مسئلہ تعظیمی کے بارے میں۔ بھائی جان، ایک حدیث بھی لکھنی ہوتی ہے نا، وہ لوگ جانتے ہیں، کتابیں کہاں سے لاؤ گے؟ آج تو چلو کمپیوٹر کا دور ہے، لیپ ٹاپ کا دور ہے،
انٹرنیٹ کا دور ہے، مکتبہ شاملہ کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں آپ کو سرچ کرنے سے مل جائیں گی، لیکن پڑھے گا کون؟ اس حدیث سے مسئلہ کون نکالے گا؟ فیس بک پہ بیٹھا ہوا کوئی ریڈی میڈ مفتی مسئلہ نکالے گا، جسے عربی گرامر کا بھی پتہ نہیں ہے ہماری طرح، جسے جناب دیکھ کر بھی حدیث صحیح نہیں پڑھنی آتی جناب، جس کو حدیث کی ہوا تک نہیں لگی جناب، اور پوچھا جائے کہ حدیث کی سند کہاں سے ہے، خاموش ہے، پڑھا ہو تو پھر ہے نا، پڑھا ہو تو پھر ہے۔ تو جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کی سند حدیث پتہ کہاں سے ملتی ہے؟ شاہ علیہ رسول سے، شاہ علیہ رسول کی سند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، شاہ عبد المحدث دہلوی کی سند شاہ ولی اللہ سے، اس طرح 17 واسطوں میں جا کر امام بخاری کے شاگرد بنتے ہیں۔ 17 واسطوں کے ساتھ امام احمد رضا کی سند حدیث امام بخاری سے جا کر کے مل جاتی ہے۔ اس امام نے 40 حدیثیں سجدہ تعظیمی پہ لکھی ہیں۔ آج کوئی جناب والا فیس بک پر کوئی بات ڈال کر یہ کہے کہ تمہارے پیر سجدہ کراتے ہیں، میں نے کہا ہمارے پیر سجدہ نہیں کرواتے جناب غیر خدا کو، نہ ہمارے پیر ایسے ہیں کہ جو عورتوں کو گلے سے ملتے ہیں، نہ ہمارے پیرنیاں کوئی ایسی ہیں، پیرنیاں تو ہماری ہوتی نہیں ہیں، اور موٹی تازی کٹے کی طرح بیٹھی ہوئی عورت اپنے مریدوں کو گلے سے لگاتی ہے۔ میرے امام نے تو یہ بھی لکھا ہے جناب، میرے امام نے لکھا ہے پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ آواز کم کیوں ہو گئی ہے؟ پیر اور مریدنی بھی اس کا بھی پردہ ہے۔ ان پیروں کو بھی غور کرنا چاہیے جو مریدنیوں سے ہاتھ چمواتے ہیں، جو مریدنیوں سے ہاتھ چمواتے ہیں۔ شریعت میں منع ہے، پردہ ہے، پیر غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے لکھا۔ بہرحال سجدہ تعظیمی پر آپ نے 40 حدیث لکھ کر کے بتا دیا کہ سجدہ تعظیم کی وجہ سے غیر خدا کو ہو تو حرام ہے، اور عبادت کی وجہ سے ہو تو کفر ہے۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے، کہاں کہتے ہو کہ بریلوی سجدے کرتے ہیں مزاروں کو جا کے؟ ہم مزاروں کو پوجنے والے نہیں ہیں، مزاروں کو سجدہ کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، مزار والے کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ کسی ولی غوث قطب ابدال اوتاد صحابی نبی کسی اہل بیت کے فرد کو بھی ہم سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ کسی نبی رسول پیغمبر کو بھی سجدہ کرنا تعظیم کا بھی جائز نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی سجدہ کرنا تعظیم کا بھی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اور اگر سچ پوچھو طبیعت پر بوجھل نہ ہو تو یہ جملہ میرا گفٹ لے جانا، ہم تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے، رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، سجدہ کعبے کے رب کو کرتے ہیں۔ کعبہ تو پتھروں کی بنائی ہوئی عمارت کا نام ہے، کعبہ تو پتھروں کی بنائی ہوئی عمارت کا نام ہے۔ یہی کہتے ہو نا رخ میرا قبلے کی طرف، تو جب ٹرین میں ہوتے ہو تو جدھر ٹرین جاری ہوتی ہے اگر کعبے کو سجدہ ہوتا تو وہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرین کدھر جا رہی ہے، گاڑی کدھر جا رہی ہے۔ کسی ایسے علاقے میں ہو کہ جہاں قبلے کی سمت کا ہی پتہ نہیں ہے، تحری کرو، سوچو قبلہ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، تھا ادھر، سوچ میں آ گیا کہ ادھر ہے، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، قبلہ ادھر تھا۔ بعد میں کسی نے نماز کے بعد کہا حضرت آپ نے ادھر نماز پڑھ لی ہے، قبلہ ادھر تھا، تو فقہ کی کتابوں میں لکھا اس نے کیونکہ سوچا تھا نماز ہو گئی۔ تو کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، سجدہ کعبے کے رب کو کرتے ہیں۔ تو ایک ہی مسئلے پر 40 حدیثیں لکھنے والے کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک آپ کی بارگاہ میں سوال آیا، عالیجہ ہمارے علاقے میں چیچک کا مرض پھیل گیا ہے اور امراض جنم لے رہے ہیں، ہمارے علاقے میں لوگ آپس میں گھیوں چاول لنگر اکٹھا کرتے ہیں، پکاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ ہمارا کرنا عمل جائز ہے کہ نہیں؟ امام یہ لکھ دیتے جائز ہے تو لوگ مان لیتے، لیکن قیامت تک اس امام کی تحقیقات کو تو لوگوں نے پڑھنا ہے نا۔ اسی ایک موضوع پر 60 حدیثیں لکھی ہیں، ایک موضوع پر 60 حدیث کا ذخیرہ لکھا اس امام نے، اور بتایا کہ جناب یہ عمل تمہارا کرنا جائز ہے۔ سائل نے سوال کیا سماع موتا، کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ صرف اتنا لکھ دیتے کہ مردے سنتے ہیں، دلیل لے دیتے۔
آپ قبرستان سے گزرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، جواب دے دیتے کہ ہاں سنتے ہیں، تو جبھی تو جواب دیا جبھی تو سلام کیا جاتا ہے۔ جو بھائی جان سو رہا ہو اور جو مرا ہوا ہو اس کو آپ سلام کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے۔ قبر میں جب جاتا ہے تو آپ سلام کرتے ہیں۔ چارپائی پہ لیٹا ہوا بندہ آ کے اس کو کہا جی صاحب السلام علیکم، آپ کو پتا وہ سنتا نہیں ہے، اب قبر میں جاتا تو کیسے سنتا ہے وہ؟ سلام کرتے ہیں آپ۔ تو یہ پوچھا گیا سماع موتا، کیا مردے سنتے ہیں؟ اتنا بتا دیتے ہاں سنتے ہیں۔ دلیل کے طور پر آپ نے دلائل کے انبار لگائے، اس میں 77 حدیثیں لکھی ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ آواز اونچی چاہیے مجھے۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب۔ آئیے ذرا آگے چلیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال ہوا کہ وہابیہ اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلک کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرآن کی نص نہیں ہے، کوئی حدیث کی دلیل نہیں ہے۔ تو ساتھ میں ان کی طرف سے آئے ہوئے سوالات بھی لف کر دیے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم کہتے ہو کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث لاؤ۔ تو سیدی امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک پورا رسالہ لکھا، اور اس رسالے کے اندر آپ نے اس کا جواب کس طرح دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ افضل الرسول ہونے پر جواب دیتے ہوئے امام احمد رضا نے 100 حدیثیں لکھی ہیں۔ صرف یہی نہیں لکھا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، بولیے رسولوں سے اعلیٰ۔ ربیع الاول آ رہا، ذرا اونچی آواز میں بولیے رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ 100 حدیثیں لکھنے والے کو امام احمد رضا محدث بریلی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا قادیانیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ختم نبوت کے باب میں نے آپ کے 5 رسالے گنوائے تھے، آج سر راہ ایک رسالے کا ذکر کروں گا۔ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ان کو جو جواب دیا، 5 کتابیں لکھی، 4 کتابیں فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں ہے، ایک کتاب فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں ہے، اور ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ آپ نے جناب والا ایک کتاب لکھی قادیانیوں کے رد میں، اور کمال کیا، اتنا کمال کیا حیران ہو جاتی ہماری عقل، اتنا کمال کر کے آپ نے جزاء اللہ عدوا بإبائہ ختم النبوہ کے نام سے پوری کتاب لکھی۔ اللہ اکبر۔ اس میں صرف قرآن کے دلائل، احادیث جو بیان کی ہیں، دلائل اور بھی دیے، صرف حدیثیں بیان کی ہیں 120 محتاط اندازے کے مطابق، ورنہ 121 حدیثیں بنتی ہیں جو قادیانیوں کے رد میں آپ نے تحریر فرمائی ہیں ایک کتاب کے اندر۔ اس محدث کی بات کر رہا ہوں جناب، وہ محدث بریلی کی بات کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا عظیم محدث ہے، اور حدیث کے اندر ان کو مہارت کتنی ہے، یہ موضوع لے کر کے آیا تھا جو بیان کر رہا ہوں۔ آگے چلیے۔ حضور نبی کریم کے غلام سے سوال ہوا، اور سوال بھی کیسا ہوا ہے سنیے ذرا، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث کے اندر اتنا مقام کہاں سے مل گیا، ان کو کہاں سے مل گیا؟ سوال ہوا کہ یہ درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، تو یہ دافع بلا حضور کو مانتے ہیں، اس پر کوئی قرآن و حدیث کی دلیل ہے کہ حضور دافع بلا ہیں، آپ کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں؟ کیا کوئی دلیل اس پر ہے؟ سائل نے یہی پوچھا ہے، کیا کوئی دلیل ہے؟ صرف میرا امام یہ لکھ دیتا ہاں ہے، اور ایک آدھی دلیل بیان کر دیتا، بات تو ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ لیکن میرے امام کا جو قلم چلا ہے نا، بڑے دھیمے لہجے میں یہ بات پڑھنے لگا ہوں،
بڑے دھیمے لہجے میں پڑھنے لگا ہوں، لیکن آپ کا لہجہ دھیما نہیں سنوں گا، اونچا سننے کی دل میں تمنا پیدا کر چکا ہوں۔ اسی ایک مسئلے پر، دافع البلاء والوباء پر، ایک ہی مسئلے پر میرے امام نے 300 حدیثیں لکھی ہیں۔ امام احمد رضا کوئی عام شخصیت کا نام ہے؟ کیا جانو امام احمد رضا کون ہے؟ صرف ہم نے یہی سمجھا کہ جمعے کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لو، یہ اس امام کا کلام ہے۔ بہت بڑے مفسر کا نام امام احمد رضا ہے، بہت بڑے محدث کا نام امام احمد رضا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کا نام امام احمد رضا ہے، بہت بڑے شیخ کامل کا نام امام احمد رضا ہے، وقت کے مجدد 14ویں صدی کے مجدد کا نام امام احمد رضا محدث بریلی ہے۔ سنیے، آپ کا وصال ہوتا 25 صفر المظفر سنہ 1340 ہجری میں، بامطابق جناب والا 1921 کے اندر شامی بزرگ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کے اندر ان کو حضور کی زیارت ہوئی، شام کے اندر ان کو حضور کی زیارت ہوئی، اصحاب کا جمگھٹا ہے، جلوہ گر ہیں اصحاب، اور سکوت ہے۔ اچھا، اب اس نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، حضور کیا بات ہے، بڑی خاموشی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم ہمارے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے، ہمیں امام احمد رضا کا انتظار ہے۔ وہ شامی بزرگ بیدار ہوئے، گھڑی میں ٹائم دیکھا، گھڑی ایجاد ہو چکی تھی، نوٹ کر لیا، ہند کا سفر کیا۔ جب پہنچتے پہنچتے اتر پردیش ہندوستان کے صوبے میں آئے، بریلی میں آئے، آپ کے محلے میں آئے، پوچھا احمد رضا کس کا نام ہے؟ کہا وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا دن تھا۔ ٹائم گھڑی کا کیا ہے؟ کہا 2:38 تھے، جمعے کا دن تھا، 25 صفر المظفر تھی، 1340 ہجری تھی۔ اس نے وہی ٹائم ملایا، اسی ٹائم میں انہوں نے حضور کی زیارت کی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو 14ویں صدی کے مجدد کی علم حدیث میں مہارت بیان کر رہا تھا۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ایک اور موضوع لے کر کے آئیں گے، اور وہ مہینہ بھی میلاد کا شروع ہو چکا ہوگا۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد، آمینہ کے لال کی آمد، اللہ کی آخری نبی کی آمد، اللہ کے آخری رسول کی آمد، اللہ کے پیغمبر کی آمد، ختم المرسلین کی آمد۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کوئی موضوع لے کر کے آئیں گے، بیان کریں گے۔ اور اس امام کی بات پر بات کو ختم کر رہا ہوں، کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔